الملك المحيط الدائم القديم الذي ملأ ساطع نور وجهه الأقوال وأمدها بقوة جذبة هيبة سلطانه بالبرهان شهادة أن لا إله إلا الله وحده بغدة وبعزة وبقدرة وبنصرة وبندرة لا يزال وحده بتكبير وتنوير وتصوير بلا كيف وتجويز وتوحيد بالجمال وحده لا ولد بلد جلد جلد ولد له ولا مولود له في الكائنات ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت و احترام گزشتہ جمعے سے ہمارا موضوع چل رہا ہے عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں نے گزشتہ جمعے پر بھی عرض کیا کہ یہ موضوع ایک جمعے پر بیان کرنا، 2 پہ، 3 پہ، 4 جمعے پہ مکمل اس موضوع کو بیان کرنا بہت مشکل ہے. اور پھر میں نے یہ بھی مثال دی کہ اگر اللہ تعالی کسی کو حضرت نوح جتنی عمر عطا کر دے اور جبریل امین جیسی میٹھی زبان اگر اللہ کسی کو عطا کر دے
تو وہ 950 سال میرے پیغمبر کی سیرت بیان کرے، اس کی موت تو آ سکتی ہے، وہ 950 سال کا عرصہ گزر سکتا ہے، لیکن میرے پیغمبر کی سیرت بیان نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کسی نے کہا قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، لیکن پھر بھی دنیا میں جو بھی آیا اس نے اپنے علم کے مطابق ہمارے پیغمبر شفیع المذنبین پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں کی، ان کی سیرت لوگوں کے سامنے بیان کی۔ بڑے بڑے علماء آئے، بڑے بڑے مفسر آئے، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے آمنہ کے لال رحمت للعالمین پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا کر دیا۔ کسی خطیب نے، کسی عالم نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو، لوگوں کو جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے سب سے قیمتی نعمت ہے ایمان والی نعمت۔ اگر ایمان بندے کے اندر سے نکل جائے تو ایمان والی دولت پھر کبھی واپس نہیں آیا کرتی۔ دنیا چلی گئی ہے، دولت چلی گئی ہے آج، کل اللہ زیادہ عطا کر دے گا۔ اگر دنیا کے اندر کسی کے پاس دولت نہیں تو اللہ کل آخرت میں جنت میں اسے کوٹھی اور دولت عطا کر دے گا۔ اور اگر کسی کے پاس ایمان والی دولت نہیں، اس بندے کی نہ دنیا ہے اور نہ ہی آخرت ہے۔ اور ایمان آتا ہے پیغمبر کے ادب کی وجہ سے۔ اگر پیغمبر کا ادب دل کے اندر موجود ہو پھر انسان کے اندر ایمان آتا ہے۔ اگر پیغمبر کا ادب نہیں، جس سینے کے اندر پیغمبر کا ادب نہیں، اس سینے کے اندر ایمان کبھی نہیں آ سکتا۔ اللہ کے ہاں قدر ہے ایماندار بندے کی، مال و دولت والے کی قدر اللہ کے دربار میں نہیں ہے۔ اگر کسی مال و دولت والے انسان کی قدر اللہ کے دربار میں ہوتی تو پھر فرعون اور قارون جیسے دولت مند کو اللہ نے پانی میں غوطے دے دے کے کیوں دنیا کے سامنے عبرت کا نشان انہیں بنا دیا؟ پتہ چلتا ہے کہ مال و دولت اللہ کے دربار میں نہیں چلتا، ایمان اللہ کے دربار میں، اللہ کے دربار میں اگر کوئی عمل جاتا ہے تو وہ ایماندار بندہ ہے جو اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے دربار میں حسن والا بندہ کامیاب ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو لہب جیسے حسن و جمیل والا انسان اللہ نے اسے جہنم کا ایندھن کیوں بنا دیا؟ بات ساری یہ ہے کہ ابو لہب کے اندر ایمان نہیں تھا، اور یہ ایمان بلال حبشی کے اندر آیا۔ کوئی دولت بھی نہیں، دولت مند انسان بھی نہیں، رنگ کا کالا، حسن و جمال بھی نہیں۔ کیا وجہ تھی کہ اللہ نے ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنا دی؟ وہ وجہ یہی تھی کہ ان کے دل میں ایمان والی دولت موجود تھی۔
اور جن کے دل میں ایمان والی دولت موجود ہو وہ بندہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، وہ بندہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کس بندے کے اندر ہے، ایمان کیسے آتا ہے؟ وہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایمان آتا ہے پیغمبر کے ادب کی وجہ سے۔ جس دل کے اندر پیغمبر کا ادب نہیں، اس دل کے اندر پیغمبر علیہ السلام کا جس دل کے اندر ادب نہیں، اس دل کے اندر ایمان بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن میں بھی اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ جب میدان کے اندر جادوگر سارے اکٹھے ہوئے، فرعون نے مقابلہ کروایا، تو ان جادوگر جو 35,000 جادوگر تھے جو ایمان لے کے آئے تھے اور فرعون نے بعد میں انہیں قتل کروا دیا تھا، ان کے ایمان لانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل کے اندر حضرت موسیٰ کا ادب موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ جادوگر کہنے لگے، حضرت ہم پہل نہیں کریں گے، پہل آپ کریں گے میدان کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پہل نہیں کروں گا، پہل تم کرو۔ انہوں نے پیغمبر کا ادب کیا، اللہ نے انہیں ایمان والی دولت سے نواز دیا۔ آج کا مسلمان بھی اگر چاہتا ہے کہ اللہ مجھے ایمان والی عظیم دولت سے نواز دے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سینے کے اندر پیغمبر علیہ السلام کا ادب ہونا چاہیے۔ آج لوگ دعوے تو کرتے ہیں ادب کے، ایمان کا دعویٰ تو ہر بندہ کرتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں پیغمبر علیہ السلام کا ادب کون کرتا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کا ادب ہے کیا۔ اللہ نے قرآن میں پیغمبر علیہ السلام کا ادب ایمان والوں کو سکھایا ہے۔ اے ایمان والوں، ایسے تم نے میرے پیغمبر کا ادب کرنا ہے۔ اس پیغمبر کی جو پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس پیغمبر کی ایک ایک ادا قرآن میں محفوظ ہے۔ اگر اس پیغمبر نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو اللہ نے اسے بھی قرآن بنا دیا، اور وہ پیغمبر جس راستے پہ چلتا ہے، مکہ کی گلیوں میں اللہ اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جایا کرتا ہے۔ وہ عظیم پیغمبر، اتنا عظیم پیغمبر کہ جس کا ادب اللہ نے خود بھی کیا اور امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتایا بھی کہ میرے پیغمبر کا ادب ایسے کیا جاتا ہے۔ جس کا اللہ ادب کرے، پھر دنیا والوں کو تو بڑھ چڑھ کے اس کا ادب کرنا چاہیے کہ عرش والا جس کا ادب کر رہا ہے۔ چھوٹے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلاتے، بڑے تو ہمیشہ چھوٹوں کو نام لے کے بلاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے بڑے ہونے کے باوجود بھی پورا قرآن میرے پیغمبر کی تعریفوں سے، تذکروں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے جہاں بھی اپنے پیغمبر کا تذکرہ کیا، جہاں بھی تعریفیں کی، کسی مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو نام سے نہیں پکارا۔ پورے قرآن میں آپ کو یا محمد اور یا احمد کا لفظ نہیں ملے۔ آئیے اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت
القول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والوں، 26واں پارہ سورت کا نام سورت الحجرات ہے، آیت کریمہ کا نمبر 2 ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں ایمان تو لے کے آ گئے ہو، لیکن اب اس ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے. کلمہ پڑھ لینا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے تقاضے پورا کرنا بڑے مشکل ہوتے ہیں. کلمے کے تقاضے پورے کرنے بڑے مشکل ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ایمان تو لے کے آ گئے ہو، اب میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کا ادب بھی کرنا ہے. اللہ کیسے ادب کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے اپنے محبوب پیغمبر کا ادب کر کے دکھایا، اللہ تو نے کیسے اپنے محبوب پیغمبر کا ادب کر کے دکھایا. اللہ نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 کم و پیش اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجے. اللہ نے ہر نبی کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، لیکن اللہ ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن میں کرتے ہیں. کیسے تذکرہ کرتے ہیں؟ اللہ نام لے کے تذکرہ کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ نے اس کائنات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا. اللہ حضرت آدم کا تذکرہ کرتے ہوئے نام لے کے تذکرہ کرتے ہیں فَتَلَقَّى آدم من ربه كلمات فتاب علیہ. اللہ نے حضرت آدم کا نام لیا آدم من ربه. پھر اللہ نے حضرت نوح کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی حضرت نوح کا اللہ نام لیتے ہیں اِنَّا ارسلنا نوحا، اے میرا پیغمبر نوح علیہ السلام. پھر اسی طرح چلتے چلتے اللہ حضرت ہود کا تذکرہ کرتے ہیں، نام لے کے تذکرہ کرتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. پھر اللہ حضرت شعیب کا تذکرہ کرتے ہوئے نام لے کے تذکرہ کرتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. پھر اللہ حضرت موسیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں جس وقت حضرت موسیٰ کوہ طور پہاڑ کے قریب پہنچے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے آواز لگائی یا موسیٰ انا ربک فخلعن علیک. اے موسیٰ پیغمبر اپنے جوتے اتار دیجئے. کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ نے جس پیغمبر کا تذکرہ کیا، اللہ نے جس پیغمبر کو بھی مخاطب کیا، نام لے کے مخاطب کیا، نام لے کے اللہ تذکرہ کرتے ہیں. اسی طرح اللہ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. اللہ نے اس دنیا کے اندر جتنے پیغمبر بھیجے، چند پیغمبروں کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتے ہوئے نام لے کے تذکرہ کرتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں تو اللہ نام لے کے مخاطب کرتے ہیں. اور لوگوں پورا قرآن میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کی تعریفوں سے بھرا ہوا ہے. پورے قرآن میں اللہ نے پتہ نہیں کتنی جگہ پہ اپنے پیغمبر کو مخاطب کرتے ہیں اللہ، لیکن اللہ باقی پیغمبروں کی طرح میرے پیغمبر کا نام لے کے مخاطب نہیں کرتا. میرے پیغمبر کا جب بھی تذکرہ کرتا ہے تو نام لے کے تذکرہ نہیں کرتا بلکہ القاب سے تذکرہ کرتا ہے. آئیے 2-3 مثالیں میں آپ کو دکھاتا ہوں.
اللہ ایک جگہ پہ اپنے محبوب پیغمبر کا تعارف کرواتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے شان والے پیغمبر، اے میرے مقام والے پیغمبر، اللہ نے نام نہیں دیا، یہ نہیں کہا یا محمد انا ارسلناک شاہدا، اے محمد، نہیں بلکہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے شان والے پیغمبر، ہم نے آپ کے سر پہ نبوت اور رسالت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا، ہم نے آپ کو شاہدن اپنی توحید کا گواہ بنا کے دنیا کے اندر بھیج دیے، مبشرن، جو آپ کی اس گواہی کو مان لے میرا پیغمبر، آپ مبشرن، اسے خوشخبریاں دیں جنت کی، اور جو بندہ آپ کی گواہی کو نہ مانے، ونذیرن، اس کو میرے عذاب سے آپ نے ڈرانا بھی ہے۔ پھر اللہ ایک اور مقام پہ اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا محبوب پیغمبر، اے میرا امام الرسول پیغمبر، اس قرآن کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کر۔ کبھی اللہ کسی مقام پہ کہتے ہیں یا ایھا المزمل، کبھی اللہ کسی مقام پہ کہتے ہیں یا ایھا المدثر، میرے پیغمبر نے چادر لپیٹی، کمبل اوپر اوڑا، اللہ کو یہ انداز اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن بنا کے اپنے محبوب پیغمبر کے سینے پہ نازل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پورے قرآن میں، پورا قرآن میرے پیغمبر کی تعریفوں سے، تذکروں سے بھرا ہوئے، اللہ کسی مقام پہ نام نہیں لیتے، اپنے القاب سے یاد کر۔ ایک اور مقام پہ اللہ کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے میرا محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کا سینہ مبارک کھول دیا ہے، اللہ تو نے میرا سینہ کھول دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے اللہ میرا سینہ کھول دے، مہربانی کر۔ اے میرا محبوب پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے دعا کی تھی، لیکن آپ نے مجھ سے مانگا بھی نہیں، میں نے بن مانگے آپ کا سینہ مبارک کھول دیا میرے پیغمبر، اور میں نے اعلان کر دیا الم نشرح لک صدرک، اے میرا پیغمبر ہم نے بن مانگے ہی آپ کا سینہ مبارک کھول دیا ہے۔ اور کسی مقام پہ اللہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں قل یا ایھا الناس، اے میرا محبوب پیغمبر اعلان فرما دو یا ایھا الناس، کائنات انسانی کو سمجھا دو۔ اے میرا محبوب پیغمبر پہلے پیغمبروں کے اندر اور آپ کے اندر فرق یہ ہے، میں نے پہلے پیغمبروں کو کسی مخصوص علاقے کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا، کسی پیغمبر کو ایک مخصوص قوم کی طرف بھیجا، کسی کو ایک مخصوص علاقے کی طرف بھیجا، کسی پیغمبر کو ایک مخصوص شہر کی طرف بھیجا، لیکن یہ میرے محبوب پیغمبر جب آپ کی باری آئی تو میں نے آپ کو صرف قریش کی طرف نہیں، مکہ کی طرف نہیں، مدینہ کی طرف پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ میرا محبوب پیغمبر آپ نے اعلان کرنا یا ایھا الناس، اے کائنات انسانی،
اللہ نے قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کے لیے مجھے پیغمبروں کا امام اور رسول بنا کے اس دنیا کے اندر بھیجے۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ نے پورے قرآن میں جب بھی اپنے پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہیں، جب بھی اپنے پیغمبر کو مخاطب کرتے ہیں، نام لے کے مخاطب نہیں کرتا اللہ، بلکہ القاب سے پکارتا ہے۔ اور لوگوں چھوٹے بڑوں کو ہمیشہ نام لے کے نہیں پکارتے بلکہ ادب سے پکارتے ہیں، اور بڑا جو ہوتے وہ تو چھوٹوں کو ہمیشہ ہی نام لے کے پکارتے ہیں۔ اللہ بڑا تھا، اپنے محبوب پیغمبر کو نام لے کے بلا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو نام لے کے نہیں بلایا۔ اللہ نے جب بھی بلایا اپنے محبوب پیغمبر کے القاب سے بلایا۔ اگر شاگرد استاد کو نام لے کے بلائے تو لوگ کہتے ہیں ادب اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ اگر بیٹا اپنے والد کو نام لے کے بلائے تو لوگ کہتے ہیں والدین کا ادب اور احترام نہیں ہے۔ اللہ بڑا تھا، اپنے محبوب پیغمبر کو نام لے کے بلا سکتا تھا، لیکن اللہ نے پورے قرآن میں اپنے محبوب پیغمبر کا نام نہیں لیا۔ پورے قرآن میں آپ کو یا محمد اور یا احمد کا لفظ نہیں ملے گا۔ جب بھی اللہ تذکرہ کرتے ہیں القاب سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ سبق یہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اے امت محمد رسول اللہ، میں نے آپ کو بڑا عظیم الشان پیغمبر عطا کیا ہے، میں خود بھی اس پیغمبر کا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ میں نے پورے قرآن میں اس پیغمبر کا نام نہیں لیا، پورا قرآن میرے پیغمبر کی تعریفوں سے بھرا ہوا ہے۔ اے ایمان والوں، تم نے بھی جب بھی میرے پیغمبر کا تذکرہ کرنا ہو یا جب بھی میرے پیغمبر کو یاد کرنا ہو تو میرے پیغمبر کے القاب سے میرے پیغمبر کو یاد کیا کرو۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، پہلے بھی میں 2 جمعے پہلے بیان کر چکا ہوں، لوگ مسجدوں پہ، گھروں پہ اور دکانوں پہ یا اللہ مدد اور ساتھ یا محمد لکھتے ہیں۔ لکھتے لوگ ہیں اور بے ادبی اور گستاخی ہمارے ذمہ۔ آپ خود اپنے ذہن سے فیصلہ کریں۔ ایک بندہ نام لیتے ہیں ادب سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور ایک کہتے ہیں یا محمد، اے محمد۔ کوئی فرق نہیں لوگوں کو نظر آتا؟ صاف فرق نظر آ رہا ہے کہ ادب اس نام کے اندر ہے جو بندہ انتہائی احترام سے آمنہ کے لال کا نام لیتے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے اندر ادب نہیں ہے یا محمد۔ کوئی باپ کو بھی ایسے کہتے ہیں اے بابا، یا اے کر کے کوئی بلائے، لوگ کیا کہتے ہیں بدتمیز ہے، بے ادب ہے، اے کر کے بلاتے ہو تم۔ انتہائی ادب سے لوگ اپنے بڑوں کو بلاتے ہیں۔ اور لوگوں یا محمد یہ ادب والا طریقہ نہیں، یہ بلکہ میرے محبوب پیغمبر کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ ادب کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ پورا نام لے، القاب سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شفیع المذنبین پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ یہ ہے ادب کا طریقہ۔ اللہ نے یہی تو ادب دنیا والوں کو سکھائے کہ میرے محبوب پیغمبر کا ادب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والوں، میرے محبوب پیغمبر کا ادب کرنا ہے۔ اللہ کیسے ادب کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جس محفل کے اندر، جس مجلس کے اندر میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ موجود ہو،
تم بھی اس محفل کے اندر ہو، میں تمہیں قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنی آوازیں میرے محبوب پیغمبر کی آواز مبارک سے بلند کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرے پیغمبر کی محفل میں بیٹھے ہو تو میں تمہیں قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنی آوازیں میرے محبوب پیغمبر کی آواز مبارک سے بلند کر لو۔ تمہاری آوازیں میرے پیغمبر کی آواز سے نیچی ہونی چاہیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اے لوگوں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ پہ حاضر ناظر اور موجود ہے اور پھر مصلی پہ بھی خود کھڑا ہے۔ اے لوگوں اگر اللہ کے محبوب پیغمبر جس جگہ پہ موجود ہو تو صدیق اکبر جیسا موحد انسان اور صدیق اکبر جیسا عاشق رسول مصلی پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ پاکستان کے مولوی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر ہر جگہ پہ حاضر ناظر اور موجود ہے اور پھر مصلی پہ بھی خود کھڑے۔ نانا یہ عقیدہ قرآن و سنت اور حدیث کے مطابق بنا۔ اگر قرآن اور حدیث کے مطابق عقیدہ نہیں بناتا وہی عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر ہر جگہ پہ حاضر اور ناظر اور موجود ہے، پھر مصلی چھوڑ دے۔ دو کام کر، یا مصلی چھوڑ دے یا قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لے۔ اللہ فرماتے ہیں جس محفل کے اندر میرے محبوب پیغمبر موجود ہو اے ایمان والوں میں تمہیں قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنی آوازیں میرے محبوب پیغمبر کی آواز مبارک سے بلند کر لو۔ اللہ نے دو طرح کا ادب سکھایا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے ادب کا؟ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والوں اگر میرے محبوب پیغمبر جا رہے ہوں تو تم نے پیچھے سے آوازیں نہیں لگانی جیسے تم عام روٹین میں ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہو، اے فلاں بھائی میرا بھی کام ہے مجھے بھی ساتھ لے جانا، نام لے کے جیسے تم لوگوں کو آوازیں لگاتے ہو۔ اے ایمان والوں خیال کرنا میرے محبوب پیغمبر کو اس طرح آوازیں نہیں لگانے۔ میں نے دو طرح کا ادب بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر کی محفل میں بیٹھنا ہے، تمہاری آواز میرے محبوب پیغمبر کی آواز مبارک سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا ادب میرے محبوب پیغمبر کے یہ ہے کہ اگر میرے محبوب پیغمبر جا رہے ہوں پیچھے سے آوازیں نہیں لگانی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ ذرا ٹھہر جائیے ہم نے آپ سے بات پوچھنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ان دونوں میں سے اگر کوئی میرے محبوب پیغمبر کی ایک بھی گستاخی ہو گئی یا تم نے میرے پیغمبر کی آواز مبارک سے اپنی آواز بلند کر لی یا میرے محبوب پیغمبر کو آواز لگائی، صدا لگائی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والوں اگر تم نے میرے محبوب پیغمبر کی کسی قسم کی بھی گستاخی کی، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں میں تمہارے سارے نیک اعمال تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ جیسے شرک کرنے کے ساتھ بندے کے سارے نیک اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح میرے محبوب پیغمبر کی بے ادبی اور گستاخی کرنے کے ساتھ بندے کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ پیارے محبوب پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا کیا طریقہ ہے، کیسے ادب کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک دو اعلان یہ ہیں